بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رپورٹرز کارنر کے ساتھ میں ہوں کیسر خان تھنولی. ناظرین، آج کے رپورٹرز کارنر میں ہم لوگ بات کریں گے اسلام آباد کے اہم ادارے کے حوالے سے. اور اسلام آباد کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں فیڈرل کیپٹل کی، تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر کہ یہ ہمارے ملک کا چہرہ ہے اور یہاں پر تمام تر معاملات بہت بہتر ہونے چاہیے. یہاں کے ادارے بہتر طریقے سے پرفارم کرنے چاہیے اور یہاں پر جو افسران کام کرتے ہیں ان کو اپنے کام کے ساتھ ذاتی طور پر زیادہ سے جو ہے نا وہ دلچسپی لے کے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہت سی چیزوں میں ہمیں بہتری نظر بھی آتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے. ایک معاملہ ہم لوگ پچھلی دور حکومت سے سنتے آ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا کہ تمام تر جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ تمام تر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اسلام آباد کا واحد ایک بڑا سرکاری ہاسپٹل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمز جو ہے کمپلیکس ہاسپٹل، اس کو پچھلے دور حکومت میں پرائیویٹائز کر دیا گیا. اور یہ معاملات کیوں کیے گئے ایک لمبی داستان ہے. ہم نے ہاسپٹل کے اندر جا کے بھی پروگرامز کیے، اسلام آباد کے اس ہاسپٹل کے حوالے سے ہم نے بے شمار پروگرامز کیے اور جو اس کی حالت زار ہے وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوئی. اور جب بھی ہم نے ذمہ دار لوگوں سے اس حوالے سے بات کی تو یہ کہتے تھے کہ یہ اوور لوڈڈ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آئیں اور وہاں پر آ کے اپنے پیاروں کا علاج کروائیں. اور ظاہری بات ہے یہ فیڈرل کیپٹل 5 لاکھ کی آبادی سے 25 لاکھ کی آبادی پہ اگر پہنچ گیا تو یہاں پر ہاسپٹلس کا قیام بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر مزید ہاسپٹلس بھی بننے چاہیے، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا. حکومتیں یہ کہتی آئی ہیں کہ ہاسپٹلس بنیں گے، مزید بھی ہاسپٹلس بنائے جائیں گے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. لیکن پچھلے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کا حل یہ نکالا گیا کہ جو ہاسپٹلز ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلس کو پرائیویٹائز کیا گیا اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیا گیا. لوگوں نے اس حوالے سے شکایت بھی کی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں علاج کروانے میں پہلے تو جاتے تھے ایمرجنسی میں اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے تھے، کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی تھی، علاج ہو جاتا تھا جیسا تیسا بھی، جو بھی مشکلات اپنی جگہ، لیکن علاج ہو جاتا تھا. اب یہ حالات ہیں کہ علاج کروانا مشکل ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز اور دیکھی، جو صحت انصاف کارڈ تھا اس کے ذریعے لوگ بہت زیادہ ہمیں وہاں سے مستفید ہوتے نظر آئے. وہیں سے نہیں اور بھی بہت سارے ہاسپٹل سے لوگوں سے جب ہم نے رائے لی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحت انصاف کارڈ ایک بہترین سہولت ہے اور اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. اور واقعی یہ ایک عام آدمی کی رائے ہے. اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ وہ کتنا مؤثر ہے، کتنا ایفیکٹو ثابت ہوا. اور جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے جو معاملات ہیں ہم نے دیکھا کہ جہاں پر لوگوں کی مشکل تھی وہاں پر یہاں کے جو ہاسپٹل کے جو لوگ تھے، جو عملہ تھا، وہ بھی ان کے اندر بھی ایک غیر یقینی صورتحال تھی کہ اب ہمارے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، ہم لوگ کیسے اپنے معاملات کو آگے چلا پائیں گے. ان کا بھی تحفظات تھے. حکومت ختم ہوئی، پھر انہوں نے دوبارہ کوشش کی، دوبارہ سے احتجاج شروع کیا اور اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ذمہ دار لوگوں تک رسائی بھی حاصل کی اور چیزوں کو آگے بھی بڑھایا. لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ واپس ہو جائے اور دوبارہ اس کو سرکار اپنے اختیار میں لے لے. یہ معاملہ کہاں تک بڑھا ہے اور اس معاملے کا کتنا کو فائدہ پہنچے گا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو اور اس سے جڑے تمام تر جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہاں پر پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو کتنا اس سے فائدہ ہوگا. آج بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اندر بڑا احتجاج ہوا، وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا. تمام تر جو او پی ڈیز تھی ان کو بند کیا گیا. ظاہری بات ہے جو لوگ وہاں پر علاج کی غرض سے جاتے ہیں یا جن کا علاج مستقل وہاں سے ہو رہا ہے وہ سفر تو کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کب تک آگے چلے گا اور کتنی جلدی اس کے اوپر کوئی فائدہ ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری قمر جاوید گجر صاحب، آپ چیئرمین فیڈرل ہیلتھ الائنس ہیں پمس کے. آپ کو ویلکم کریں گے جی. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد خان صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں فیڈرل ہیلتھ الائنس پمس ہاسپٹل اسلام آباد کے. آپ کو بھی ویلکم کریں گے. ناظرین، یہ دو ذمہ دار لوگ ہیں، یہ آج بھی احتجاج کے اندر موجود تھے. ان سے جانیں گے کہ یہ معاملات کو کس حد تک آگے لے کے جائیں گے، معاملات کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیسے چیزیں بہتر ہوں گی. سب سے پہلے ارشد خان صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں فیڈرل ہیلتھ الائنس پمس ہاسپٹل کے. معاملہ ہے کیا؟ پہلے والا معاملہ یہ ہے کہ کچھ اور تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، آپ کے مطالبات بڑھ گئے ہیں. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کیسر بھائی کہ K2 نے ہمیشہ ہمارے ہیلتھ کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر اپنا فوکس کرتے ہوئے ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کی اور ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کرتے رہے. آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ پروگرام ہے اور اس میں ہم اپنی ناظرین کو، اپنے عوام کو یہ بتانے دینا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاسپٹل کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا میں ایک ناکام شدہ جو MTI کا نظام تھا، جس کے تحت وہاں کے ہمارے ہیلتھ سسٹم کو مزید ہاسپٹلز کی ضرورت تھی. جس طرح کہ ہزارہ ڈویژن میں کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا، پشاور ڈویژن میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا، کوہاٹ ڈویژن میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا ان 10 سالوں میں، اسی طرح ہمارے یہاں بھی اسلام آباد میں میری آج 22 سال نوکری ہونے کو آ رہی ہے. یہی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک ادارہ تھا اور ایک پورے دنیا کے لیے ایک نمونہ ادارہ تھا.
یہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے. گلگت کشمیر پوٹھوہار سارا ہم لوگ دیکھتے تھے پمس کی تک ہی لوگ اسی طرف لے کے جاتا ہوں. اصل میں یہ بتانا چاہتا نا کہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل. ٹرشری کیئر کیا ہوتی ہے کہ جی بنیادی چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز میں لوگ جاتے ہیں, سر درد, بخار, نزلہ, زکام, بیماریاں اپنی چیک کراتے ہیں, پھر وہاں ان کے بس سے اگر باہر ہو جائے تو پورے پاکستان سے ریفر ہو کے مریض ہمارے پاس آیا کرتے تھے. جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے مریض کو آخری امید, آخری آسرا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز تھا. لیکن پچھلی تقریباً ایک دہائی سے ہم یہ پریکٹس دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس ادارے کے اوپر بعض نادیدہ قوتیں جو اس کی لینڈ کے اوپر جن کی نظر ہے, اس کے اساسات پہ جن کی نظر ہے, وہ مختلف بہانوں سے کبھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کا خواب دکھا کر, کبھی پرائیویٹائزیشن کا خواب, بہتری کا خواب. بہتری اس میں نہیں ہے, بہتری نئے ادارے بنانے میں. جب تک نئے ادارے نہیں بنیں گے ہیلتھ میں بہتری نہیں آئے گی. لیکن دیکھیں جو میں نے یہاں پر, کیونکہ اس ہاسپٹل کو ہم نے شروع سے دیکھا, میں اسلام آباد سے میری پیدائش ادھر کی, میں نے سارے شہر کو اس کے ہاسپٹل کو, اس کے سسٹم کو سمجھتا ہوں, اس کو جانتا ہوں. یہاں سے شکایت تو لوگوں کو ہوتی رہی نا ہمیشہ سے کہ کبھی ڈاکٹر سنجیدہ نہیں لیتے معاملات کو, کبھی کس چیز کا مسئلہ ہے, کبھی کس چیز کا مسئلہ ہے. اور شاید وہی شکایات کا جب کہتے ہیں نا وہ بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, اس تمام تر جھنجھٹ سے نکلی جائے. دیکھیں گورنمنٹ کا فرض جھنجھٹ سے نکلنا نہیں ہے, جھنجھٹ کا حل نکالنا ہے. اگر ہاں نہیں حل نہیں نکالا نا, انہوں نے حل نکالنے کے بجائے ایک ایسا نظام لے آئے کہ جس کے اندر چند افراد, ایک تو سب سے پہلے سیاسی انٹرفیرنس کہ جو ہر جگہ پہ, ہر ادارے میں, ہر لیول پر ہے. میں بتاتا ہوں نا جی, نہیں بات یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا اور مختلف بین الاقوامی مختلف بین الاقوامی حکومتوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ہماری عوام کے لیے تحفہ دی ہوئی تھی. دیکھیں جیسے آج کل تحفے کا ذکر چل رہا ہے, تحفہ بیچ نہیں سکتے, تو یہ بھی جو ہماری چیزیں ہیں بہت ساری, کوئی جیکا نے دی, کوئی کسی نے دی, ہر دوسرے ممالک نے ہمیں ہمارے عوام کے لیے تحفے دیے ہیں. ہم نے ان تحفوں کی حفاظت کرنی ہے, ان کو بہتر کرنا ہے, نہ کہ ان تحفوں کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا ہے. اب یہ تحفہ تھا, اس کی ہم نے حفاظت نہیں کی, اس کو بہتر نہیں کیا, بلکہ اس سے جان چھڑانے لگ گئے. اور اس کی جگہ بجائے ہم نے ایک ایسا نظام لے کے آئے کہ جس میں ہم نے 5 من پسند افراد کے ہاتھ میں سال کا پورا بجٹ پکڑا دیا. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا فائدہ کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ کسی ایک شخص کو نوازنا یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے؟ سر اس کا مقصد وہی تھا کہ جو پی آئی اے میں ہوا, جو اس طرح کی اسٹیل مل میں ہوا, کہ من پسند افسر شاہی کو نوازنا اور ان کے ذریعے ملک کا اربوں روپوں کے اوپر ہڑپ کر جانا. اس جو ایم ٹی آئی کا نظام ہے اس کے اندر یہی ہے. جو آپ کا شخص ہے راتوں رات بغیر انٹرویوز, بغیر تحقیق, بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی پوچھے آپ خود مختار ہیں, اس کو اپائنٹ کر سکتے ہیں. اربوں روپے کا بجٹ وہ استعمال کر سکتا ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. پیمز کے اندر افسوس کہ پچھلے 3 سال سے جو یہ ایم ٹی آئی کا نظام بنا تھا, آج تک ایک ایم آر آئی کی مشین تو ٹھیک ہو نہیں سکی. ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, اور آج ہمارا مشین نہیں ہے وہاں پر, نہیں یہ خراب ہوئی بھی عرصہ ہو گیا, 3 سال ہے, اور 3 سالوں میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, کسی بھی چھوٹے سے میڈیکل ڈائگنوسٹک سینٹر میں جائیں ایک اچھی سے اچھی ایم آر آئی مشین موجود ہے, اور پیسے لیتے ہیں. سنیں 4 سے 5 ارب روپے جیب میں رکھنے کے باوجود ہم 2-3 کروڑ کی مشین نہیں لگا سکتے. یہ کیسا سسٹم تھا ایم ٹی آئی؟ ہاں وہ اربوں روپے ہم نے نوازے اپنے لوگوں کو, 7-7 لاکھ روپے ماہانہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لینے کی. جو ایک پوسٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کام کیا کرتی تھی اس کے اگینسٹ ہم نے 5 پوسٹیں رکھی, فی پوسٹ 7 لاکھ روپے تنخواہ. گجر صاحب آپ چیئرمین ہیں فیڈرل ہیلتھ الائنس پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کے. میرے خود تحفظات ہیں, میں نے جہاں پر بہت ساری چیزیں وہاں سے اچھی رپورٹ کی, وہاں پر ہمارے بہت ساری بری چیزیں بھی دیکھنے کو ملی. اکثر ڈاکٹرز کے حوالے سے, عملے کے حوالے سے جو عام لوگ ہیں وہ شکایت ضرور کرتے تھے. یہ ایم ٹی آئی آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹرز ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہیں, پیشنٹس کو دیکھتے نہیں ہیں, او پی ڈی کے اندر سینئر ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے, اور ابھی بھی جو پروفیسر ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے. وہ باہر شام کو اپنا کلینک تو چلاتے ہیں لیکن سرکار کی نوکری پوری نہیں کرتے. تو یہ معاملات کو دیکھتے ہوئے شاید حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہو. دیکھیں ارشد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ہاسپٹل بنایا گیا تھا اسلام آباد کے لیے, جب بنایا گیا تھا گفٹ ملا تھا, اسلام آباد کے لیے ملا تھا. لیکن اب پیشنٹ برڈن اتنا ہو گیا ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں. اسلام آباد ہی 25 لاکھ کا ہو گیا ہے, اسلام آباد ہی 25 لاکھ کا ہو گیا. لیکن اب اس کو اس وقت کے پی کے, کشمیر سارا ادھر آ رہا ہے, کھاریاں تک لوگ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. تو جب اتنا پیشنٹ برڈن ہوگا, آگے سٹاف کم ہے. آپ جو بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر ہیں,
ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ہمارا برڈن اتنا ہے پیشنٹ کا. MTI آنے سے پہلے کی میں بات کرتے ہیں اس پہ آپ سے مزید بھی گفتگو کروں گا. ناظرین، چودھری قمر جاوید گجر، چیئرمین فیڈرل ہیلتھ الائنس پیمز ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو جاری ہے. اور ارشد خان صاحب بھی ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں فیڈرل ہیلتھ الائنس پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کے. ان سے مزید اس حوالے سے گفتگو ہوگی. بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا. وقفہ لے کے واپس آئیں گے. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک تو پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام میں رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تھنولی. آج ہم لوگ بات کریں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے حوالے سے. وہاں پر احتجاج آج بھی ہوا اور اکثر احتجاج ہم لوگ دیکھتے ہیں. کبھی نرسز احتجاج کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں، کبھی وہاں پر جانے والے مریض احتجاج کرتے ہیں. چودھری قمر جاوید گجر صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے وقفے میں جانے سے پہلے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹرز کا، پیرامیڈیکل اسٹاف کا رویہ بھی نامناسب ہم نے دیکھا بھی اور رپورٹ بھی ہوا MTI آنے سے پہلے. اور بہت سی چیزیں اور بھی تھی، کرپشن کی کہانیاں بھی تھی، بہت سارے معاملات تھے، میڈیسنز کے معاملات تھے، وہ نہیں ملتی تھی. جو ملتی تھی سرکار کی طرف سے وہ اندرون خانہ غائب ہو جاتی تھی. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. اور تمام تر سرکاری ہاسپٹلس کے حوالے سے لوگوں کی رائے یہی ہے کہ ایسے معاملات وہاں پر ہوتے ہیں. یہ شاید وجہ بنی کہ یار اس کو پرائیویٹائز ہی کر دیا جائے، کسی اور کے ذمہ دے دیا جائے، کہ کوئی اور اس کو چلائے تو بہتر چلائے گا. دیکھیں، میں پھر وہیں سے بات سٹارٹ کروں گا کہ پیشنٹ برڈن اتنا ہے کہ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندے ٹھیک طریقے سے بہیو نہیں ہے، ان کا بیہیویئر خراب ہے، یہ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتے. لیکن ان کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے اب OPD ہماری 10,000 کی OPD ہے. 10,000 پیشنٹ ڈیلی ہاسپٹل وزٹ کرتا ہے. اور اس کو MTI لاگو کرنے کا وجہ یہ نہیں بنی. ان کو یہ تھا کہ ریفارمز لے کے آئیں گے. ریفارمز اس طرح تھوڑی آتے ہیں کہ جی اسی ہاسپٹل کو انہوں کو پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے. جو سیٹ 2 لاکھ روپے میں کام کر رہا تھا بندہ، آج وہی بندہ 7 لاکھ روپے میں کام کر رہا ہے. اور اس کی جگہ پہ، ایک بندے کی جگہ پہ 5 بندے رکھے گئے ہیں، جس کو کم و بیش تقریباً کوئی 70 سے 80 لاکھ روپے پر منتھ جا رہا ہے، جو گورنمنٹ کے کھاتے سے جا رہے ہیں. ابھی جو پیمز کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو بورڈ کے جو ممبرز ہیں وہ کیسے، ارشد خان صاحب کیسے وہ چلاتے ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، پہلے ہمارے پاس ایک پوسٹ ہوتی تھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر. ED صاحب جو ہیں وہ پورا ہاسپٹل کو چلاتے ہیں. نال ادارے کو سنبھال کے رکھتا تھا. پھر ہم نے ایک دیکھا کہ پیپلز پارٹی طور میں VC صاحب بھی آئے، جوید اکرم جو صاحب. یونیورسٹی بن گیا نا، اسی پوسٹ کو چینج کر کے وائس چانسلر میں کنورٹ کر دیا گیا. پھر جب یونیورسٹی کو واپس ہوئی اور پیمز کو الگ، مطلب جو تھا کلینیکل ادارے کو الگ کر دیا گیا، تعلیم کو الگ کر دیا گیا، کیونکہ تعلیم اور کلینیکل اکٹھی نہیں چل سکتی. ہاں، تعلیم کے لیے کلینیکل ادارے کا ہونا ضروری ہے اور کلینیکل ادارے کے لیے تعلیمی ادارہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ صحت کی جو تعلیم ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے کی جانب جا رہی ہے اور بہتر سے بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے اپنی آخری وقت میں دونوں چیزوں کو الگ کیا. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یونیورسٹی الگ ہو. اور آج دیکھیں ماشاءاللہ یونیورسٹی پل پور رہی ہے، اپنے الگ سے بلڈنگ بنا رہی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی. اور وہ فیصلہ درست ثابت ہوا کہ یونیورسٹی کو ایک الگ، آزاد اور خود مختار حیثیت ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کو واپس سرکاری تحویل میں دے دیا گیا، کیونکہ گورنمنٹ ہی اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے. اب وہ ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جگہ اب آج کل ہمارے پاس 5 BOG کے ممبران ہیں. اس کے بعد 6 نیچے ماتحت افسران ہیں، جن کے اندر ڈین، جن کے اندر میڈیکل ڈائریکٹر، جن کے اندر ہاسپٹل ڈائریکٹر، جس کے اندر HR ڈائریکٹر، جس کے اندر نرسنگ ڈائریکٹر. ایک فوج مظفر ہے. 7-7 لاکھ روپے تنخواہیں. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں نا، دیکھیں 5 سے 7 لاکھ تنخواہ، گاڑی الگ، پیٹرول الگ، ملازم الگ. مطلب ایک بندہ ہمیں 10 سے 12 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے، جبکہ گورنمنٹ سے ہمیں بہت ہو تو 5 لاکھ میں یہ ایک پوسٹ پڑتی تھی. تو یہاں 70 لاکھ روپے میں سارے اخراجات ڈال کے وہ ہاسپٹل کو جو، اور پھر اس پہ ستم یہ کہ انہی کے ہاتھ میں سرکاری بجٹ، سنگل لائن بجٹ کر کے انہی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپ اس کو جیسے مرضی خرچ کریں. جہاں آ کے یہ کہاں سسٹم خراب ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کسی شخص کے ہاتھ میں یہ خود مختاری دے دیں کہ بھائی یہ سال کا پیسہ ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے، اس سے ادارہ چلائیں. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ان سے پہلے تو اپنی ساری چیزیں سیٹنگ کرے گا. وہ پیسہ لگ گیا تو علاج معالجے کے لیے تو پیسہ بچے گا نہیں. جیسے ابھی ہمارے پاس لوگوں کے لیے ہائرنگ کے بل دینے کے لیے جو بیچارے سندھ سے دور دور سے آگے رہ رہے ہیں، ان کے گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہائرنگ کی فائل مختلف فائلیں رکی ہیں کہ جی بجٹ نہیں ہے، بجٹ وقت سے پہلے اگلے ختم کر چکے ہیں. تو اس طرح کی پھر چیزیں سامنے آتی ہیں. اور جب کھانے پینے کے لیے فوج مظفر ہو
تو پھر ادارہ بیچارہ کیا کرے. ریفارمز ہوتی ہیں بہتری کے لیے, ریفارمز ہوتی ہیں پہلے سے جو ایک ماڈل کہیں کامیاب ہوا ہو نا اس کو دوسری جگہ لاگو کیا جاتا ہے. جب یہ ماڈل خیبر پختونخوا میں نہیں کامیاب ہوا, وہاں ناکام ہے, تو اس کو ایک پیمس پہ نہیں لگانا. وہاں پر تو چل تو رہا ہے, حکومت تو چلا رہی ہے. ہاں سر, حکومت چلا رہی ہے, لیکن اگر خیبر پختونخوا کے ادارے بہتری کی طرف گئے ہیں, اگر وہاں کوئی بہتر سہولیات آئی ہیں, تو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے مریض یہاں نہ ریفر ہو, پھر مانسیرا سے مریض نہ ریفر ہو, ایبٹ آباد سے ایوب ٹیچنگ سے نہ ریفر ہو, مریض سارے ریفر ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. بہتری کیا آئی ہے؟ چودھری قمر جاوید گجر صاحب, آج ہم نے دیکھا کہ آج بھی پروٹیسٹ کیا گیا, اور دوبارہ کیونکہ اس حکومت کو بھی آئے 7-8 ماہ ہو گئے ہیں, کوشش کی گئی کہ اس سسٹم کو واپس بحال کر دیا جائے. قومی اسمبلی سے آپ نے اس کی منظوری کروائی, ظاہر بات ہے رسوخ استعمال کیا, اس معاملے کو آگے بڑھایا, سینٹ سے بھی منظوری ہوگی, صدر پاکستان کے پاس جب یہ گئی تو وہاں سے واپس ہو گئی. تو اب احتجاج کس مد میں ہے کہ اس کو واپس صدر مملکت کو بھجوایا جائے کہ اس کی منظوری دے دیں اور واپس وہی نظام بحال ہو جائے؟ سر احتجاج جو ہم نے شروع کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس جب گیا ہے نا, تو ہمیں امید تھی کہ یہ 2-4 دنوں میں پاس کر دیں گے اور واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور پرانا سسٹم بحال ہو جائے گا, منسٹری اس کو آن کرے گی, یہاں پہ جو پرائیویٹ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے جان چھوٹ جائے گی, یہ جائیں گے, ادارہ کچھ بہتری کی طرف جائے گا. اس وقت بھی آپ جا کے دیکھیں, ارشد بھائی نے بات کی سنگل لائن بجٹ والی, تو ہمارے اس وقت ہائرنگ کے جو بل ہیں سارے کے سارے واپس آ گئے ہیں, صرف وینڈرز کے بل پاس ہوئے. نہیں, ابھی یہ میرا سوال اگلا یہی ہے کہ جو وہاں پہ ذمہ دار لوگ ہیں, یہ جو اس سسٹم میں موجود ہیں, جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے, جن سے ان کی رائے لی آف دا ریکارڈ, وہ کیمرے کے سامنے نہیں ہے, انہوں نے یہی کہا کہ یہ لوگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. نہیں سر, اس میں ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. نہیں سر, ہمارے سر پہ کوئی تلوار نہیں لٹک جو رہی, پیمس کے ملازمین ہیں, تلوار ہمارے صرف یہی لٹک رہی کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ کھایا جا رہا ہے. ہمارے امپلائیز کو آج ہائرنگ کے پیسے نہیں مل رہے, کل ان کو پے نہیں ملے گی. سنگل لائن بجٹ ہے, وہ جہاں ان کی مرضی ہوگی, جہاں ان کا دل کرے گا وہاں پہ یوز کریں گے, وہ امپلائیز کے لیے یوز نہیں کریں گے. ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کا آج ہائرنگ رک گئی ہے, کل پے رکنی ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کام نہ ہو. اس سے پہلے بھی یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. جب یونیورسٹی آئی تھی, وی سی صاحب آئے تھے, تو اس وقت بھی ہمیں اٹانومس بنا دیا گیا تھا. ہمیں جو اپنا الاٹمنٹ تھی ہماری سرکاری, ہمیں کہا گیا کہ اس کا اسٹینڈرڈ رینٹ دیا جائے. تو آج بھی ہم اسی نہج پہ جا رہے ہیں. ہم اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے. ایون دو صرف ہمارا ہی نہیں ہے, اس میں پیشنٹ کا بھی ہے. جو پیشنٹ کی میڈیسن پہلے آتی تھی اب وہ نہیں آ رہی. پیشنٹ کا تو میں وہی بات کروں نا ارشد خان صاحب, ہیلتھ انصاف کارڈ سے لوگ مطمئن ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا بڑا بہتر علاج ہو رہا ہے, بہت اچھے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کامیاب سٹیپ ہے. سر دیکھیں, ہیلتھ انصاف کارڈ نا یہ ایک ہیلتھ کارڈ ہے, صحت انصاف کارڈ. اس کو ٹھیک ہے, صحت انصاف کارڈ کو تحریک انصاف کی جو سیاسی وہ ہے انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے, لیکن یہ ایک دنیا میں ایک سسٹم آ رہا ہے کہ ہیلتھ انشورنس. ہاں وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک گلوبل چینجز ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ کمیونیکیشن نے اور ہر چیز نے ترقی کی ہے, اسی طرح صحت کے شعبے میں بھی علاج معالجے میں یہ ایک چیز آئی کہ جی اب جو ہے نا یہ گورنمنٹ اس کے اوپر کرے انشورنس, اور جو پیسے مریضوں کی دوائی اور علاج کے لیے دیے جاتے ہیں وہ وہاں دیے جائیں, اور انشورنس کے تحت ان کو علاج میں وہ چیز. تو اگر پھر میں آپ کو کہنا چاہوں گا, اگر گورنمنٹ کی نگرانی میں ہو تو پھر وہ بہتر ہے. اگر گورنمنٹ کی نگرانی میں نہ ہو تو پھر ان میں بھی گھپ لیں, کیونکہ اس کو آڈٹ کا, ان کو روکنے کا, ان کو کرنے کا, جب آپ کسی شخصیت کو اختیارات دیتے ہیں نا, تو ہمارے پاکستان میں یہ المیہ ہے, یہ افسوس ہے کہ شخصیات نے ہمیشہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا. جب تک ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہو. خان صاحب جزا و سزا کی بات کرتے ہیں, جزا و سزا کا نظام سرکار کے نظام میں بہت مضبوط ہے. جو پرائیویٹ نظام ہوتا ہے اس میں لوگوں کی بات پسند ناپسند ہوتی ہے. لوگوں کی بات سمجھ نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا نظام ہی تو کمزور ہے, تبھی کسی کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے اس ملک کے اندر. نہیں, سرکار کمزور ہے. سرکاری نظام کے اندر ہر چیز موجود ہے, لیکن جب آپ کمزور حکمران ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کمزور فیصلے کرتے ہیں. بولڈ فیصلے کریں, صحت کا بجٹ بڑھائیں, صحت کے لیے پیسے بڑھائیں, نئے ہاسپٹل بنائیں, نئی پیرامیڈیکل کے لوگ بھرتی کریں, نئے ڈاکٹرز اپائنٹ کریں. دیکھیں جب ایک بندہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا نا, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ڈاکٹر پیرامیڈ نرسز کے رویے کی, رویوں میں تبدیلی کب آتی ہے؟ جب بندہ اوور برڈن ہوتا ہے. جب ہم اوور برڈن ہوتے ہیں, 10 کے بجائے 5 کے بجائے نرسز کو 100 مریضوں کی نگرانی کرنی پڑے, ایک ڈاکٹر کو دن میں 500 بندوں کی OPD کرنی پڑے, آخر وہ بھی تو انسان ہے, کوئی روبوٹ تو نہیں ہے ٹک 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 چلتے رہیں گے. تو پھر لازم بات ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو جب وہ ہوتے ہیں تو پھر رویوں میں تبدیلی آتی ہے, اور رویوں کی تبدیلی کی شکایت اصل میں یہ وجوہات ہیں. اچھا, اس کی وجہ کوئی نہیں. ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا کے اندر اور وفاق کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد ہوا, پنجاب کے اندر بھی اس کو لایا گیا. جی لایا گیا تھا, مگر وہاں بھی رول بیک ہو چکا. رول بیک ہوگی.
آپ نے سندھ بھی ظاہری بات ہے، آپ سیکرٹری جنرل آل پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ نمائندگی کرتے ہیں، سندھ کے اندر بھی آپ نے سرکاری ہاسپٹلس کے حالات دیکھے؟ دیکھیں کیسر بھائی، میں سندھ گیا ہوں نا، تو سندھ گورنمنٹ نے واقعی ہی صحت کو فلاحی سسٹم سے چلا رہے ہیں. NICVD میں آپ چلے جائیں، پرچی سے لے کے آپ کے اسٹنٹ تک اور بائی پاس آپریشن تک آپ نے 1 روپیہ نہیں دینا، سارا کچھ آپ کو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. آپ کا صرف یہ آپ میرے لیے بڑے حیران کن اور ہمارے دیکھنے والوں کے بھی، کیونکہ سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ شکایتیں موصول ہوتی ہے کہ انٹیریئر سندھ کے اندر تو ہیلتھ سسٹم ہی نہیں ہے. سر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ملک کا سب سے بڑا سیٹ اپ دل کا ہے NICVD، جس کا مین ہاسپٹل ہے کراچی میں، اس کی برانچز ہیں سندھ کے مختلف شہروں میں. اب تو وہ برانچیں کیا، وہ کراچی کے ہاسپٹل جتنی عمارتیں بن ارشد خان صاحب اس کے اوپر مزید بھی بات چیت کریں گے. چودھری قمر جاوید گجر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں اس پروگرام کے اندر، بڑی امپورٹنٹ اور بڑی فائدہ مند یہ گفتگو ہے. اس سے خاص طور پہ اسلام آباد کے جو یہ سرکاری ہاسپٹلز ہیں جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی ہم لوگ بات کریں، اس سے ہٹ کے بھی پاکستان کے اندر جو صحت کا نظام ہے وہ کس لیول پہ ہے، کہاں کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. ایک وقفہ سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک تو پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے رپورٹرز کارنر، اور رپورٹرز کارنر ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اندر جو معاملات 3-4 سال پہلے تبدیل ہوئے اس کو واپس پرانے سیٹ اپ میں لانے کی بات ہو رہی ہے. تمام تر جو ملازمین ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن رکاوٹ کیا ہے یہ ساری بات بھی کریں گے. لیکن آپ بات کر رہے تھے ارشد خان صاحب، سندھ کے اندر جو ہیلتھ کا نظام آپ نے دیکھا اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بہتر ہے یا بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے، تو وہ کس اعتبار سے ذرا وضاحت کیجیے گا، کیونکہ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار میں ہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ اپر پاکستان اور لوور پاکستان، پاکستان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لاہور سے اوپر اور لاہور سے نیچے. ٹھیک ہے، لاہور ہے سینٹر پاکستان. ٹھیک ہے، اپر پاکستان کو دیکھتا ہے اسلام آباد، لوور پاکستان کو دیکھتا ہے کراچی. کراچی کے جو بڑے سرکاری ہاسپٹل تھے، جو دل کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا، اس کے اوپر پورا بلوچستان آتا تھا، اور اس کے اوپر لوور پنجاب، جنوبی پنجاب سے لے کے کراچی تک کے تمام پریشر جو تھا نا وہ کراچی کے ان اسپتالوں پر تھا. تو سندھ گورنمنٹ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک اسپتال کے بجائے بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کے ہاسپٹلز ہوں تاکہ کراچی کے ہاسپٹلز پہ سے لوڈ کم ہو. ایک NICVD ہوتا تھا 1985 سے 90 کے دوران، جس میں لوگ صبح صبح آ کے لینوں میں 5 بجے لگا کرتے تھے، اور 1000-2000 بندہ پرچی بنانے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا کہ میری پرچی بنے. کوئی کوئٹہ سے گیا، کوئی شکارپور سے گیا، کوئی ملتان سے گیا. یہ پورا پاکستان میں آنکھوں دیکھا، چونکہ میری پیدائش کراچی کی ہے، میں نے ان ہاسپٹلس کو اس وقت بھی دیکھا. اور آج جب میں لاسٹ ایئر کراچی گیا ہوں تو اس NICVD میں وہ رش نہیں تھا. جب ان سے یہ معلومات لی گئی تو پتہ لگا کہ بھئی جب سے اس کی نئی بلڈنگز بنی ہیں اور نئی برانچز بنی ہیں تو لوڈ ڈیوائیڈ ہو گیا. اب سکھر سے مریض کراچی نہیں آتا. اچھا، اب نواب شاہ سے کراچی نہیں آتا. صرف کراچی تو نہیں ہے نا ارشد خان صاحب؟ سر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سکھر آ رہے مریض کو علاج سکھر میں مل رہا ہے کراچی کی سطح کا، وہ کراچی کیوں آئے گا؟ نواب شاہ علیہ کو اگر نواب شاہ میں دل کی سہولت میسر ہے، گمبٹ میں اگر آپ کو عالمی معیار کی سرجری موجود ہے تو آپ کراچی کیوں جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے. اسی طرح یہی ماڈل یہاں استعمال ہوتا تو آج ہم پمز بھی بہتری کی طرف جاتے. اگر ہزارہ ڈویژن میں، پشاور، مختلف ڈویژنز میں کم از کم ایک ہاسپٹل اس طرح کا ہوتا جہاں یہ سہولیات ہوتی تو لوگ نہ اتنے زیادہ یہاں آپ 1000 بیڈ کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے بعد کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں. چودھری قمر جاوید گجر صاحب، آپ چیئرمین ہیں فیڈرل ہیلتھ الائنس ہاسپٹل اسلام آباد کے. مطالبات کو اب کیسے بنوائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ صدر پاکستان تک دوبارہ سمری جائے گی اور معاملات حل ہو جائیں گے، یا پھر گول ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں سر، ہم اپنے مطالبات بالکل لے کے جائیں گے. یہ بات تو طے ہے کہ موجودہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، وہ چاہتی ہے موجودہ حکومت، ہم اس بات پہ تو خیر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قادر پٹیل صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور ادارے کی بحالی کے لیے انہوں نے جتنی محنت کی ہے شاید کوئی اور منسٹر ہوتا وہ اتنی نہ کر پاتا. کہ انہوں نے ڈے فرسٹ سے جس نے آئے ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جو MTI سسٹم خراب ہے،
اس کو ہم واپس کریں گے, ریپیل کریں گے, واپس لے کے جائیں گے پرانے سسٹم پہ. تو اسی دن سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں, اور آج ہم الحمدللہ اس لیول پہ کہ 2 ایوانوں سے بل پاس کروا کے صدر کے پاس بھجوایا ہوا ہے, جو کہ واپس بھیج دیا ہے. آج احتجاج کرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم صدر پاکستان سے اپیل کرتے ہیں, کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بل واپس منگوائیں اور اس کو پاس کریں, تاکہ ہم اس سسٹم سے جان چھڑا سکیں. اگر وہ پاس نہیں کرتے تو ہم جیسے آج باہر آئے ہیں, ہم تب تک باہر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا بل واپس نہیں جاتا. کیونکہ یہ جوائنٹ سیشن میں جانا تھا, جوائنٹ سیشن بھی انہوں نے کینسل کر دیا, اب دسمبر میں رکھ دیا, جس کی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی کینسل ہو جائے. لیکن وہ کینسل ہوتا ہے تو پھر کب دوسرا رکھیں گے. لیکن ہم اس وقت واپس آئیں گے جس وقت ہمارا بل پاس ہو جائے گا, اس سے پہلے ہم واپس نہیں آتے ہیں. اس میں جو مریض ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے, اس کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. ظاہری بات ہے کہ اب جس طرح سے MRI مشین پچھلے 3 سال سے نہیں ہے, اس طرح باقی بہت ساری مشینری جو ہے وہ خراب پڑی ہے. ہم لوگ جب اندر جاتے ہیں, خاص طور پہ ایک چیز ناظرین مجھے کہی کسی نے کہ اس کے اوپر ضرور فوکس کریں, یہ لازمی اس حوالے سے بات کریں کہ جو مدر کیئر ہاسپٹل ہے اس کے بہت برے حالات ہیں, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس طرف کسی کو توجہ نہیں ہے. دیکھیں, میں جہاں تک MCH کی بات کروں نا, صرف MCH نہیں, ہمارے جو ہیلتھ کے جو ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں نا, نوشیروان برقی صاحب, انہوں نے ہمارے ہاسپٹل کا وزٹ کیا. مطلب ہمیں اس مینٹل اپروچ پہ افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جب ہمارے کارڈک سینٹر کا وزٹ کیا نا, تو ہم بہت زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہاں اتنی رش کیوں آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی پنڈی پنجاب ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں, رش تو ہونی ہے. انہوں نے کہا جی شناختی کارڈ دے کے لوگوں کو چھوڑیں, ہر کسی کو نہ آنے دیں. اب صحت کے دروازے ہم کسی پہ بند تو نہیں کر سکتے جن کے پاس اسلام آباد کا شناختی کارڈ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, ارشد خان صاحب آپ بہتر مجھے بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو, جو بھی پالیسی ہے, جو بھی سسٹم بنایا جاتا ہے, اس میں سب سے پہلے اگر تو دیکھا جائے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہے, وہ بہتری ہے, اس کے علاوہ کوئی اور. خاص طور پہ ہیلتھ سسٹم کی ہم لوگ بات کریں, نوشیروان برقی صاحب کے حوالے سے اس وقت بھی بہت خبریں گردش کرتی رہی کہ خان صاحب, ہمارے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے عمران خان صاحب, وہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں, ان کو نوازنے کے لیے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. لیکن یہ باتیں ایک طرف رکھی جائیں, کون تھا ان کے پیچھے, کس نے ان کو یہ گائیڈ لائن دی, کس نے انہیں پالیسی بنا کے دی کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور چیزیں بہتر ہوں گی؟ نوشیروان برقی صاحب کی بات کروں, آتے رہتے تھے نا, بیٹھتے تھے, آ کے بات کرتے تھے. دیکھیے, میں آپ کو بتانا چاہوں نا کہ ہمارے جو اس ملک میں نا ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو ایک سرکاری ہاسپٹل کو اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ ہاسپٹل اچھا پرفارم کرے گا تو لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں نہیں جائیں گے, کاروبار بند ہو جائیں گے. کاروبار بند ہو جائیں گے. اب وہ اسی کاروبار کی بندش کی وجہ سے اس کے اوپر ہر دور حکومت میں چونکہ انفلوئنس ان کا ہوتا ہے, تو اس طرح کے کوئی فیصلہ جات آتے ہیں. کیونکہ جو بھی بیچ میں آتا ہے نا, نوشیروان برقی صاحب نے بھی جو لوگ لگائے یہاں پہ, وہ کوئی بھی گورنمنٹ کا اور اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس کو سوچ رکھتا ہو کہ میں گورنمنٹ کے لیے اس چیز کو بہتر کروں. شخصیات کے لیے جب آپ سوچتے ہیں تو شخصیات کو سوچنے کا تو یہی نتیجہ نہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی سرکار کے اندر, سرکاری ہاسپٹلس کے اندر جو بڑے اچھے پروفیسرز ہیں, جو بڑے ڈاکٹرز ہیں, وہ شام کو کسی بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر لازمی بیٹھتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو پھر 2012 پہ لے جاتا ہوں. 2011-12 کے دوران جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک قانون نیا بنایا تھا جس کا نام انہوں نے لکھا تھا ہیلتھ پروفیشنل پے اسکیل اسکیم. HPS کی ایک اسکیم بنائی تھی جس کے اندر اس وقت 2.5 ارب روپے سالانہ صرف فیڈرل کے ہاسپٹلز کے لیے رکھے گئے تھے کہ یہ ہم ان کو اچھی تنخواہیں دیں گے, چونکہ صحت, تعلیم اور انجینئرز, اس وقت کی جو سیکٹری تھی نرگس سیٹھی صاحبہ, ان کا یہ ویژن تھا کہ ان کو اچھی تنخواہیں دے کے ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ یہ اپنا مزید ٹائم یہیں دیں. اور اس ویژن کے تحت انہوں نے ہمیں 2.5 ارب روپے صرف ہیلتھ کے لیے رکھے. ان کے ساتھ ہماری چونکہ میٹنگ ہوتی رہتی تھی, تو انہوں نے 2.5 ارب روپے ہمارے لیے رکھے, ہماری تنخواہیں 3 گنا کی. لیکن افسوس کہ وہ جو مافیا تھا, جو جس کو پھر میں کہوں گا کہ وائٹ کالر مافیا ایک ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر کی نشو نما کے لیے لگا رہتا ہے, وہ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان پہ پابندی لگے, صبح سے لے کے شام 5 بجے تک وہ سرکاری ہاسپٹل میں سروسز دیں اور سرکار کی پرچی پر. دیکھیں, گھر سرکار سے لیتے ہیں, گاڑیاں سہولتیں ساری سرکار دیتی ہے, لیکن نوکری پرائیویٹ ہاسپٹل, ایون کے نام اور پبلسٹی بھی سرکار کی. اگر جو ان کا وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ فلانے سرکاری ہاسپٹل کے یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, اور مزے شام کو جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ کرتے ہیں. اب پھر میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اب پھر یہ MTI کے اندر جو ایک چیز ہے نا, پرائیویٹ پریکٹس ان ہاسپٹل. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, صبح مجھے ایک مریض فری میں دیکھنا ہوتا ہے اور 2 بجے کے بعد مجھے اس کا شیئر ملنا 70%, اس سے 2000 لیں گے, 1400 میری جیب میں آنے ہیں.
تو میں صبح والے مریضوں کو ڈیلے کروں گا, کسی طرح ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالوں گا کہ وہ شام کو آئیں. تو یہ جو پرائیویٹ پریکٹس ہے, گورنمنٹ کی جگہ ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیلریز پیکیجز اچھے کرتے ہوئے لوگوں کو باؤنڈ کرے کہ یہیں سروسز دیں اور اسی قیمت میں دیں جو صبح ایک پرچی پہ ہوتا ہے, شام میں بھی اسی ایک ہی پرچی. میرا سوال پھر وہی ہے چودھری قمر جاوید گجر صاحب آپ سے بھی اور ارشد خان صاحب آپ سے بھی, کہ کیا پالیسی بنانے والوں کو, کیا دکھانے والوں کو, ان کا مقصد کیا تھا؟ عوام کی فلاح و بہبود تو اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں سر, بالکل کیا اس میں سوچ کیا تھی کہ کس سوچ کے تحت قانون جو ہے اس کو عمل درآمد اس کو کرایا گیا اور اس کو تبدیل کیا گیا؟ سر جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شخصیات کو نوازنے کے لیے بنایا گیا نا. لازمی بات ہے جب ایک سیاسی پارٹی آتی ہے, اداروں کو سیاسی کر دیا گیا ہے. سرکاری ادارہ جب تھا نا تو گورنمنٹ ملازم جو سول سرونٹ ہوتا تھا, جو ایف پی ایس سی سے ایگزام پاس کر کے آیا تو انہی میں سے لگانا لازمی تھا. لیکن جب یہ قانون تبدیل ہو گیا, اب نہ کوئی ڈگری چاہیے, نہ میرٹ چاہیے, نہ کوئی ٹیسٹ چاہیے, نہ انٹرویو. نہیں سر, میں بتا نہیں چاہیے. آپ آج رات کو بیٹھ کے قانون بنائیں, اس پوسٹ کے لیے صبح وہ ڈگری لازمی کر دیں, اور جو شخص آپ کو چاہیے نا وہ ڈگری لگائیں. ڈگری سے مراد ڈگری چاہیے, کون سی ڈگری چاہیے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. میں آپ کو لانا چاہتا ہوں, آپ کی ڈگریاں دیکھوں گا, قانون میں وہ ڈگری ڈالوں گا, کل آپ کو رکھ لوں. چینج ہو جاتا ہے معیار, شخصیات کے ہاتھ میں دے دیا. پھر آنے والی ہر حکومت, ہر نئی حکومت اپنے بندے اس ادارے میں بٹھائے. ہم شکر گزار ہیں بار بار عبد القادر پٹیل کے کہ وہ اس لالچ میں نہیں آئے. اگر وہ اس لالچ میں آتے تو وہی سارے بورڈ اور اس کی جگہ نا پیپلز پارٹی کو لوگ لا کے بٹھا دیتے اور یہ سسٹم ایسے ہی چلاتے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی کرپشن والا نظام ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کے اوپر ایک نہ مانے اور انہوں نے کہا نہیں, اس کو سرکاری ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات ہمارے موجودہ احتجاج کی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا قانون قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور سینٹ سے پاس ہوا ہے, اس کا مطلب ان دو ایوانوں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ایون کے صدر پاکستان بھی نہیں ہے, ان کے پاس ایک اس کے تحت جانا ہے اپروول کے لیے. اگر دوسری دفعہ گیا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو روکنے کا. تو جب ایک چیز دونوں ایوانوں سے پاس ہو چکی ہے, قانون کی شکل اختیار کر چکی ہے, تو پھر اس ایم ٹی آئی کے تحت بورڈ, ایم ٹی آئی کے تحت ڈائریکٹر, ایم ٹی آئی کے تحت ہاسپٹل ڈائریکٹر, میڈیکل ڈائریکٹر, ڈین کی پوسٹیں غیر قانونی ہیں, ان کے اقدامات غیر قانونی ہیں. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں, تو اب وہ جاتے جاتے لوگوں کے خلاف نقصانات پہنچانے والے فیصلے کریں, تو ان کو روکنا مجھے چاہیے. یہ بتائیے گا, یہ سارا سسٹم واپس اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے, بحال ہو جاتا ہے, جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق. ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹل کے اپنے کیا مسائل ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں, جس طرح سے ہماری مشین کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور نہیں ہیں جن کا ہونا بڑا ضروری ہے, جو آج سے 20 سال پہلے تو بہت اچھی تھی لیکن اب نہیں ہے. وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر فوری سے عمل درآمد کروانا ضروری ہے؟ سر, سب سے بنیادی چیز ہے افرادی قوت. اس وقت ہماری تقریباً 800-900 پوسٹیں ایسی ہیں جو خالی پڑی ہیں, جو اس سسٹم کی وجہ سے نا رکی ہوئی ہیں کہ نہ ایم ٹی آئی ہے نہ سرکار ہے. میں گورنمنٹ سے پھر اپیل کروں گا کہ جب ایک قانون بن چکا ہے تو سرکاری قانون کے تحت ان پوسٹوں کو گورنمنٹ کے قانون کے تحت اس کو بنائیں, اور یہ جو ایم ٹی آئی کے نظام میں لا کے ان لوگوں کا مستقبل تاریک نہ کریں, کیونکہ جو قانون لپیٹا جا رہا ہے جب اس قانون کے تحت لائیں گے نہ اس کے رولز بنے. دیکھیں پھر آج 3 سال ہو گئے ہیں, ایم ٹی آئی اتنا کامیاب نظام ہے کہ وہ اپنے نظام کا ایک قانون نہیں بنا سکا, ضوابط نہیں بنا سکا کہ ایک بندہ آئے گا اس کی. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ راتوں رات والی بات, کوئی قانون ضابطہ نہیں بنا ہوا کہ کس پوسٹ کا کیا قانون ہے. اب تک 3 سالوں میں پوسٹوں کے قانون نہیں بنا سکے تو پھر سسٹم کیسے چلے گا سر؟ اسی دوران ہم نے کووڈ بھی گزارا, اسی دوران ابھی ہم لوگ ڈینگی سے بھی جو لڑ رہے ہیں, اور مختلف قسم کی جو امراض ہیں وہ اس وقت اس ہاسپٹل کے اندر ٹریٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کو مشکلات جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے, جو جن کو نوازا گیا ان کے معاملات ویسے ہی حل ہو گئے ہیں, ان کی نسلیں سنور گئی ہیں. آپ کے بھی آپ اپنے جو ہے نا زور دوڑ لگا لیں گے, کر لیں گے کچھ نہ کچھ. وہ جو عام آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے ان تمام تر معاملات کا, وہ جب ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ منظر ہی تبدیل ہے, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اس کے معاملات کو کون حل کرے؟ کیسر بھائی دیکھیں, بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان, جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے انسانیت کی. ٹھیک ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم انسان کی خدمت کریں اور انسانیت کی خدمت کریں. ابھی آپ نے باتوں میں ذکر کر دیا کووڈ کا, پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس نظام کی ایک اور خامی آپ کو بتانے کے لیے لے کے جاتا ہوں کہ جب کووڈ کی لہر آئی تو تمام پاکستان کے چاہے دفاعی ادارے ہیں چاہے میڈیا ہے, ہر کسی نے ہمیں سلوٹ کیا, ہمیں اپریشیٹ کیا کہ ہر طرف تمام دفاتر بند ہیں, ہیلتھ کھلا ہوا ہے, ہاسپٹل کے ملازمین اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں اور کورونا کے خلاف فرنٹ لائن سولجرز ہیں, ہمیں سلامیاں پیش کی گئیں.
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि इन फ्रंट लाइन सोल्जर्स को मैं एक इजाफी तनख्वाह देना चाहूंगा। वो नहीं अभी मिली पिछले दिनों सुने मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने जब ये कोविड अनाउंस की बारी आई तो अपने मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 तक के लिए रनिंग बेसिक, का वज़ीर-ए-आज़म की बात करें, हाँ इमरान खान साहब, तो सिंध के जो हुकूमत थी उसने अपने 1 से 21 तक के हर मुलाजिम हॉस्पिटल को रनिंग बेसिक के साथ कोविड अलाउंस उसकी तनख्वाह में हर महीने देना शुरू कर दिया, जो कि वो 2-2.5 साल लेते रहे। अब बंद होने पर वो सरापा एहतजाज थे कराची में, आपने पिछले दिनों मीडिया पे देखा भी होगा, हमारे साथ ही वहां बैठे थे। टीयर गैस, शेल फायर, लाठी चार्ज होता है, हम लोग देखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, पहले मैं इस चीज को आपको क्लियर करना चाहूँ, हमें अफसोस कि हमें 2.5 सालों में से सिर्फ 5.5 माह का वो कोरोना अलाउंस मिला है, मगर हमने अलाउंस के लिए वो नहीं किया जो वहां हो रहा है। हालांकि उस गवर्नमेंट ने आपको 2.5 साल अलाउंस दिया है, वफाकी गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए जो आए थे एनडीए में के मुल्क के लिए इस आफत से निपटने के लिए, उसमें से चंद करोड़ भी हमें तब दिए जब हमने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए, जब हमने हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर क्लोज किए। वो 5.5 तनख्वाहें भी हमने तब जाके टेबल पे इस निजाम में ली, वरना इस निजाम के तहत ये लोग वो भी खा चुके थे 1200 अरब रुपए। चौधरी कमर जावेद साहब, हॉस्पिटल के अंदर हमने कुछ रेनोवेशन का काम भी देखा पिछले साल 1.5 के अंदर। हमने देखा कि ऊपर के जो वार्ड्स हैं, जो ओपीडीज़ हैं, उनके अंदर बहुत काम किया गया, रेनोवेशन हुई, वो भी करोड़ों रुपए के अखराजात हुए। उस मामले के ऊपर भी आऊँगा। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं, प्रोग्राम में वक्फा से वापस आएंगे तो इसके ऊपर कुछ मज़ीद बात करें। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर। हम लोग बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकार का था, अब प्राइवेटाइज हो गया। और फेडरल कैपिटल के अंदर लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद है इस सरकारी हॉस्पिटल से। लोग जाते थे, वहाँ पर इलाज करवाते थे, बेशक शिकायत मौजूद थी, लेकिन फिर भी लोगों की सुनवाई कहीं ना कहीं पे हो जाती थी, उनका इलाज हो जाता था सरकारी खर्च में। लेकिन पिछले काफ़ी अर्से से हम लोग देख रहे हैं लोगों को शिकायत भी है कि अब मामलात वैसे नहीं हैं। हॉस्पिटल के अंदर रेनोवेशन का मैंने आपसे जिक्र किया था कि मामलात कुछ हुए, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ गई, बाहर एक एमरजेंसी भी नहीं बनाई गई। तो ये सिलसिला पिछले दौर हुकूमत में हुआ, उसके फंड्स कहाँ से आए, चीज़ें कैसे मैनेज की गई? देखिए, उसमें जो न्यू एमरजेंसी की बात करते हैं वो तो डोनेशन पे थी। अच्छा, वो हमें डोनेशन मिली थी। वो हमारे उस वक्त डायरेक्टर थे डॉक्टर फजले मौला, उनकी पर्सनल एफर्ट पे, उनकी अपनी पर्सनल एफर्ट थी कि उन्होंने कुछ बाहर से फंड लेके आए और वो एमरजेंसी बनवा दी, ताकि जो पुरानी एमरजेंसी है उसमें स्पेस कम है, बाहर हम स्पेस दे देंगे तो ज़रा इजी हो जाएगा, पेशेंट का रश जो है कम हो जाएगा। रेनोवेशन का कुछ वार्ड जो हैं वो कंपनी से भी करवाए गए हैं, वो भी डोनेशन के थ्रू, और कुछ इधर हमारे लोगों ने किए गए हैं, कुछ PWD वालों से करवाए गए हैं। लेकिन ये तमाम काम जो है वो MTI से पहले के हैं। जब MTI आया उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहीं रुक गए, वो सारे के सारे काम वहाँ पे रुक गए। आज भी जाके देखें तो आज भी रेनोवेशन का कुछ AC वेसी का काम हो रहा है, वो भी PWD के लोग आके कर रहे हैं। बाहर कुछ लगा हुआ PWD के काम कर रहे हैं। हमारे जो पहले इदारा करवाता था काम, हमारा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो इदारे के जितने काम थे सारे बंद पड़े हुए हैं, उसमें कोई काम नहीं करवाया जा रहा, वो तो मुफ्त की तनख्वाहें दी जा रही हैं उनको। पहले यही काम हमारे अपने लोग करते थे और एक माकूल पेमेंट के थ्रू करते थे। आजकल टेंडर देते हैं, इश्तहार दे के, टेंडर बुला के, वेंडर बुला के उनसे काम करवाए जा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। अच्छा, जितने लोग बाहर से आएंगे ज़ाहिर कमीशन देंगे। इस वक्त जितनी हमारी इंतजामिया बैठी है वो कमीशन माफिया बैठा हुआ है, अपने सिर्फ जेबें भर रहा है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो सिर्फ वेंडर्स की पेमेंट कर रहा है और अपने पैसे अपने जेब में डाल रहा है। इसके अंदर चौधरी कमर गुजर साहब मुझे ये बताइए कि जो पेशेंट्स आते हैं वो सारे हेल्थ सेहत इंसाफ कार्ड वाले हैं, कितने % लोग उसमें होते हैं? सर देखिए, जो हमारा सेहत सहूलत कार्ड है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो एडमिट होते हैं। जो OPD में आते हैं उनके लिए नहीं है ये, वो टेस्ट भी अपने खुद से करवा रहे हैं। ठीक है। और जो हमारे एडमिट हैं पेशेंट, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, जिन्होंने ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवानी है, कुछ दाखिले के बाद उनके लिए इस्तेमाल होता है। वो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितना उनके वो कार्ड में पैसे हैं वो दे देंगे, बाकी ये कम पड़ जाते हैं तो फिर वो उनसे अलग ले लेते हैं।
لیکن اس وقت ان کے بھی ایشو چل رہے ہیں کچھ صحت سہولت کارڈ کے بھی. فنڈز کا مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں آ رہے ہیں سرکار کی طرف. کیسے صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں نا, یہی صحت سہولت کارڈ کی جگہ پہلے بیت المال دیا کرتا تھا. ہمارے پاس جو مریض داخل بیت المال ابھی بھی دیتا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ پہلے یہ سسٹم تھا کہ بیت المال سے ان کی لسٹ بن کے بل بن کے جاتا تھا, چیک ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں آ جاتا تھا اور جس سے سامان ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا. ابھی بھی سیم وہی پریکٹس ہے, لیکن اب اس میں انشورنس کمپنیز انوالو ہو گئی. بھائی اتنا فرق آیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے. ادروائز تو یہ چلا آ رہا تھا, لیکن اس کا کسی او پی ڈی میں آنے والے مریض کو کوئی فائدہ نہیں, ایمرجنسی میں آنے والے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک آپ تشخیص کے تمام مراحل سے گزر کر جب آپ داخل ہوں گے پھر اس کے بعد تو پھر اس کا وہ بندہ وہاں تک پہنچتے ہوئے تو اچھے خاصے پیسے لگا. ابھی آپ ہی نے کہا, اور یہ اطلاعات ایسی ہی ہیں کہ تقریباً 10,000 لوگ روزانہ او پی ڈی میں آتے ہیں, تو 10,000 لوگ جو آتے ہیں وہ ان کو پے کرنا ہے اترا کے. وہ تو جسٹ جو پرچی کی قیمت ہے نا سر, پرچی باقی کی قیمت ہے یا جو ٹیسٹ ہیں جو چیزیں ہیں, پھر اس کے اندر جو سرکاری ہوتے ہیں ان کو ہم فری کرتے ہیں, جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو ہم فری کرتے ہیں, اور اس طرح کی تمام چیزیں تقریباً 50% سے بھی کم 40% لوگ. ڈاکٹر فی تو نہیں؟ نہیں ڈاکٹر فی نہیں, پرچی ہے 10 روپے کی جو بس. اس 10 روپے کی پرچی پہ بہت ساری چیزیں ان کو مفت میسر ہوتی ہیں, شام اور رات اور صبح. ایمرجنسی کی تمام ٹیسٹ کی سہولیات ہمارے پاس شروع سے فری چلی آ رہی ہیں. اس کے اندر میں جو بھی ہیں جی جو ہمارے لاسٹ نہیں اس کے اوپر تو جیسے اب ہمارے پاس ایک نیا ادارہ ایم ٹی آئی میں جو ہماری ایک نئی بلڈنگ بنی تھی, اسکول آف ڈینٹسٹری, اس کو انہوں نے ٹوٹلی اپنے نظام سے چلا رہے ہیں. وہاں پہ جو ہم 10 روپے میں کام کرتے تھے وہاں 500 روپے میں ہوتا ہے وہ کام. اگر آپ نے دانت کی فلنگ کرانی, اسکیلنگ کرانی, چیک جو بھی کرانا ہے 500, 1000, 2000 وہاں پہ پرائیویٹ سیٹ اپ کی طرح فیسز لگا دی گئی ہیں. وہ ایک بہترین نمونہ ہے جہاں پتہ لگ رہا ہے کہ عوام کو سہولت دی جا رہی ہے. کوئی سہولت نہیں دی جا رہی, ہر بندے سے پیسے لیے جا رہے ہیں, اور یہ غلط ہے کہ عوام سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. جس نے چیک کرنا ہے, کل آپ ایس او ڈی کا جا کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم پمس کے ملازم بھی وہاں پیسے دیا کرتے تھے, پھر ہم نے ان کے ساتھ کر کے اپنے ملازمین کے لیے نیگوسیشن کرائی کہ ہم سے تو پیسے نہ لو, ایون کہ ہم سے ہی پیسے. اور ابھی کیونکہ یہ سابقہ دور حکومت میں تمام تر معاملات ہوئے, بہت سارے لوگ جو ابھی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں پچھلی حکومت کے جو ذمہ دار لوگ تھے جن سے ہم نے بات کی, یا جو میں صاف کہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان سے ہم لوگ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ایک دفعہ پھر جو ہے ان لوگوں کو اشتعال دلوا کے ہمارے خلاف روڈوں پہ لانا چاہتے ہیں. تو روڈوں پہ لا کے اور ایک جو چیز ہم نے ٹھیک کی اس کو خراب کروانا چاہتے ہیں. کیسر بھائی میں پھر آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ گورنمنٹ نے تو سارا کچھ کر کے عارف علوی صاحب کو بھیج دیا. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں, عارف علوی صاحب کا جو لوگ ہیں اسی تحریک انصاف کا ہے نا. عارف علوی تو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, تو ان کو اس کے اوپر کیوریز لگا کے جب ایک چیز قومی اسمبلی اور سینٹ سے اور کمیٹیوں سے گزر گئی. آپ سمجھے نہیں, میں اس سارے معاملے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو تو سیٹل کر دیا تھا, چیزیں بہت بہتر چل رہی تھی ایم ٹی آئی میں, یہ چیزیں سیٹ ہو گئی تھی ساری. اب دوبارہ جب سے یہ حکومت بنی اور پی ڈی ایم والے برش اقتدار آئے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, تو یہ ہمارے کیے گئے اقدامات کو جو ٹھیک تھے دوبارہ سے ریورس کروانا چاہتے ہیں, اور یہ حکومتی حمایت سپورٹ حاصل ہے ان کو, یہ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر اتنے ٹھیک تھے یہ معاملات, ہم نے 72 دن دھرنا دیا تھا اس وقت, اور اس 72 دنوں میں ہم کیا سیو کر سکے. اس وقت ہمارے جو ایکٹ میں لکھا گیا تھا, جو بنا تھا کہ جو یہاں پہ ہمارا ایچ ڈی ایم ڈی یا چیئرمین لگے گا وہ والی وارث ہے ٹوٹل ایریا کا, اس زمین پوری کا. وہ جہاں سے چاہے اس کو آکشن کر سکتا ہے, جہاں چاہے اس کو بیچ سکتا ہے, جہاں چاہے ٹھیکے پہ دے سکتا ہے. کچھ یہ چیزیں بچائیں, کچھ ہم نے اپنے سول سرونٹ رائٹس جو ہے وہ محفوظ کر لیے. 72 دن دھرنا دیا, ہماری سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی. جیسے کہ عمران خان وہاں جا کے کے پی کے میں جا کے کہتے ہیں کہ کچھ پروٹیسٹر ہیں وہاں پہ جا کے اسٹرائکر جو ہیں وہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور ہم ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے. حالانکہ ہم غلط بات ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نون لیگ نے نکالا. ہم نے نون لیگ نے نکالا, ہم تو اپنے رائٹس کی تب بھی بات کر رہے تھے, ہم آج بھی بات کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت آج اس سال سنگل لائن بجٹ مل گیا ہے, جس کے خدشات تھے ہمیں وہ آج ثابت ہو گئے ہیں. ثابت کیسے ہو گئے ہیں کہ ابھی چاہے آپ ایک دن میں خرچ کریں یا پورے سال میں خرچ کریں, چاہے ایک بندے کو اٹھا کے دے دیں یا پورے امپلائیز کو دیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہی سین کیا ہے کہ اٹھا کے ان کو دے دیا. میڈیسن وہاں پہ نہیں ہے, مشینیں ہماری خراب ہوئی ہوئی ہیں, ہائرنگ ہماری نہیں ہو رہی, ان کے بل ہمارے رک گئے ہیں. ہم کہاں جائیں, مریض کہاں پہ جائیں گے. جیسے صاحب میں آپ کو بتاؤں نا, ایم ٹی آئی جب آیا نا بالکل ہماری اس کے اوپر نیگوسیشن ہوئی, ٹیبل ٹاک ہوئی, مذاکرات ہوئے.
وہ بہت ساری چیزیں ہم نے اس ایکٹ کے اندر پروٹیکٹ کرائی، جس کے اندر سب سے بنیادی چیز تھی کہ ایم ٹی آئی کے تحت جو امپلائمنٹ ہوگی ان کے رولز ریگولیشنز بنیں گے، اور وہ رول ریگولیشن جو ہے نا موجودہ جو سرکاری رولز ہیں ان سے بہتر ہوں گے، ان سے کمتر نہیں ہوں گے۔ ایم ٹی آئی نے 3 سالوں میں کسی پوسٹ کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، ہم نے اس میں یہ لکھایا تھا کہ اگر وہ بہتر ہوئے تو ہم ایز اے سول سرونٹ اس پہ 10 سال وہاں بھی نوکری کریں گے جا کے۔ ہم ایم ٹی آئی کے نام سے نہیں، ہم اس نظام کو دیکھ رہے تھے کہ جو آج ثابت ہو رہا ہے۔ ہم سنگل لائن بجٹ کے خلاف تھے کہ نہیں آنا چاہیے، ہمیں کہا گیا کہ جب ہم آپ کو فائنینشیل اٹارمی دے رہے ہیں آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کو منسٹری نہیں جانا پڑے گا، فائلوں کے لیے چیزوں کے لیے یہیں بیٹھ کے آپ کا ہوگا۔ اس کا آج یہ رزلٹ نکل رہا ہے کہ یہیں بیٹھ کے اوپر والے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، چھوٹے ملازم کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اس وقت اس جو طرح کی بہت مستقل ساری ملازمین کی تعداد ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں وہ کتنی ہے؟ تقریباً 36 مستقل ملازمین، جی جی، جس میں ڈاکٹرز بھی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہے۔ تو یہ 3600 لوگ جو ہیں یہ سب اس سسٹم سے وہ تنگ ہیں، یہ سسٹم بالکل۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا نا، میری بات بیچ میں رہ گئی، انہوں نے کوئی رولز ریگولیشن نہیں بنایا بلکہ خلاف قانون انہوں نے ہمارے ہاسپٹل کے اندر ایک سیاسی ونگ بنا دیا گیا۔ ہاسپٹل کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انصاف ڈاکٹر فورم کی صورت میں ایک سیاسی ہمارے درمیان ایک تنظیم بنا دی گئی کہ یہ بھی ملک کی سیاست کی طرح سیاسی اکھاڑا بن جائے۔ لیکن میں پھر اپریشیٹ کروں گا اپنے ان پمس کے غیور ملازمین کو کہ وہ ملک کی سیاست کو اس ادارے میں لانے کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ ہمارے درمیان نہ کوئی پیپلز پارٹی سے ہے، نہ کوئی نون لیگ سے ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی سے۔ ہم ہیں تو اپنی سرکار کے ہیں، سرکار کا تحفظ کریں گے، سرکاری املاک کا تحفظ کریں گے۔ اور جو یہ پولیٹیکل پارٹی ونگز پی ٹی آئی نے ہمارے درمیان بنایا اور اس انصاف ڈاکٹر فورم کے جنرل سیکرٹری کو خلاف قانون راتوں رات اسسٹنٹ پروفیسر ڈینٹل کی سیٹ کے اوپر لا کے بٹھا دیا گیا صرف ایم ٹی آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اس وقت کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ان کو خریدا گیا، ان کے بیٹے کو، ان کو اپنی فیملی کے لوگوں کو نوکریاں دے کے۔ یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے گئے ہیں جب ہی ایم ٹی آئی آیا۔ محمد ارشد خان صاحب، چودھری قمر جاوید گجر صاحب، پروگرام میں وقت آخری منٹ ہے میرے پاس۔ اب آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس طرح سے کہا گیا کہ دسمبر تک تو جوائنٹ سیشن کی امید بھی نہیں ہے اور معاملات اگر آگے نہیں بڑھتے، حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ آپ کا ٹھپ ہو جائے گا، کیا توقع رکھتے ہیں موجودہ حکومت سے، کیا توقع رکھتے ہیں موجودہ وزیر صحت سے، کیا توقع رکھتے ہیں اس سسٹم سے جو بھی اس وقت موجود ہے اس ملک کے اندر، کہ آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے اور یہ جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس کو پرانے طریقہ کار کے مطابق بحال کروا لیں گے؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال ہمارا فوراً یہ مطالبہ ہے کہ جو قانون رول بیک ہو چکا ہے اس کو لپیٹا جائے، اور یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری ہمارے اوپر جو لوگ بٹھا کے اس ادارے کو سرکار کی تحویل میں لیا جائے۔ جہاں تک بات جوائنٹ سیشن کی یا قانون کی ہے، ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ وزیر صحت ہماری یہ چیز ایوان بالا سے اور ایوان ذہنی سے کرا کے وہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ پاس ہو چکا ہے۔ آج کے احتجاج پہ آپ سے کس نے رابطہ کیا چودھری قمر جاوید گجر صاحب؟ آج کسی نے کوئی بات چیت کی؟ نہیں سر، آج ابھی ہمارے ساتھ کسی کی بات نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسی انتظامیہ کو دوبارہ سیکرٹری صاحب نے بلایا، لیکن ہمارے ساتھ کسی بندے نے کوئی بات نہیں کی۔ ٹھیک وہ ہے کیونکہ انہیں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں۔ چودھری قمر جاوید گجر صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ چیئرمین فیڈرل ہیلتھ الائنس پیمز ہاسپٹل ہیں، آپ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد ارشد خان صاحب، آپ سیکرٹری جنرل آل پاکستان فیڈرل ہیلتھ الائنس پیمز کی بھی آپ جنرل سیکرٹری ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جس کے اس وقت ایم ٹی آئی کے قانون کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بقول امپلائز کے بہتر نہیں رہی، چیزیں ٹھیک نہیں ہو پائی اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، احتجاج آج بھی ہوا۔ تو جب تک اس سسٹم کو، اس نظام کو ہم لوگ جو ہے نا لپیٹ نہیں دیتے، تب تک ہم لوگ اپنے اس پروٹیسٹ کو جاری رکھیں گے اور ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات جلد حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان کیسر خان تھنوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔